جو زندگی ہے نا، زندگی ایک ایسی چیز ہے جو کہ لمیٹیڈ ہے. آپ کے پاس جو آپ کا ٹائم ہے، جو میرا ٹائم ہے، جو کسی کا بھی ٹائم ہے، اس زمین کے اوپر وہ لمیٹیڈ ہے. تو یہ بڑی مشہور سینگ بھی ہے کہ آپ نے کچھ اور آپ کریں نہ کریں، آپ نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے. پھر اس کے بعد وہ اللہ نے بھی فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کے ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے. آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، موت کے بارے میں. یہ ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی آپ جئیں تو جئیں کیسے، کیا چیزیں ہیں جو کہ کرنی ضروری ہیں اور کس طرح سے آپ زندگی جو ہے نا وہ بھرپور خوش خرم گزار سکتے ہیں. برونی ویئر جو ہے وہ ایک نرس ہے جو کہ آسٹریلیا میں کیئر کا جو سینٹر تھا نا اس میں پیلیٹیو کیئر کے طور پہ کام کرتی تھی. اور اس بندی نے بڑے بڑے ملینئرز بلینئرز بڑے وہ جو پوش قسم کا ہاسپٹل تھا اس میں وہ کام کرتی تھی. اور بڑا اس کا اتفاق ہوا ان لوگوں کو ملنے کا جنہوں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا تھا. دے ور سکسیزفل پیپل. ان کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. کمپنی کے مالک تھے، بلینئرز تھے، ٹریلینئرز تھے. ان کے پاس اپنا ذاتی جو ہے وہ ملٹیپل گھر تھے اور ملٹیپل کمپنیاں تھیں اور یارڈس تھیں اور کیا کچھ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود وہ جب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے یہ ایک وہ تھی ایکڈیمک تھی، یہ اس وقت بھی لکھتی تھی بکس وغیرہ یا کالمز وغیرہ لکھتی تھی. تو اس نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ کو دوبارہ سے لائف ملے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے. اور وہ ایک بک جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ بک بن گئی فار لاسٹ فیو ایئرس، جو کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار جب آپ ہیں جوان تو آپ ان چیزوں کو کیوں نہ دیکھیں کہ جو چیزیں جو لوگ بیچارے اپنی آخری سٹیج پہ ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں پچھتاتے ہیں. تو جب آپ آخری زندگی کے آخری مرحلے پہ ہوتے ہیں نا، جب کوئی بھی بندہ جو کہ اس میں ڈیتھ بیڈ پہ ہے، اس وقت وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کہ جینون ٹو دا ہارٹ ہوتی ہیں. وہ چیزیں جو کہ وہ کسی اور سے پوری زندگی وہ شیئر نہیں کر سکتے، وہ چیزیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں بڑی لرننگ ہے اس بک میں، اور یہ جو ٹاپک اس نے کور کیا ہے یہ بڑا منفرد قسم کا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑی ایک افسردہ سی کتاب لگتی ہے، یہ تو ایک بڑی نیگیٹو سی کتاب ہے. لیکن ایک کتاب یہ بک وہ ہے جو کہ آپ کی پریارٹیز کو ری سیٹ کر سکتی ہے، جو کہ آپ کی پریارٹیز کو ری ارینج کر سکتی ہے. آپ سوچیں کہ میں یو ای ٹی گیا، میں نے ادھر سے جا کے انجینئرنگ کی، اور ادھر جانے سے پہلے ابھی تو بہت زیادہ پرائیویٹ کالجز وغیرہ یونیورسٹیز وغیرہ آگے ہوئے ہیں، ہمیں میرٹ بنانا پڑتا تھا. پہلے میرٹ بنایا، پھر اس کے بعد وہ ادھر تک نہیں رکے، پھر اس کے بعد میرٹ بنانے کے بعد آگے گئے یونیورسٹی میں سے پڑھا. پھر اس کے بعد آپ کی اسٹرگل شروع ہوتی ہے جب آپ پہلی جاب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری جاب کرتے ہیں. اب ہم لوگ آسٹریلیا میں ہیں اور الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی دوڑ میں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. یعنی روپیہ پیسہ جو ہے وہ تو آپ کو وہ جو رزق ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. وہ تو جو عام چرند ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، جو پتھر کے اندر وہ کیڑا کہتے ہیں نا اس کو بھی ملتا ہے. تو پھر ہم لوگ اس دوڑ میں کتنا آگے نکل جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگوں کو چھوڑتے جاتے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے میرے دوست بھی ہیں جو اس دوڑ میں جب آپ پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو فائنل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کامیاب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بٹ یو بیکم ویری ویری alone. آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ یہ جو اس نے بک میں کور کیا ہے میں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کروں، اور پھر آپ بھی اس کو سوچیں کہ یار کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں. تو جب ہم اس دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا گھر بنا لیا، پھر اس کے بعد کار لی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی کار لی، پھر اس کے بعد بچوں کی شادیاں کی، پہلے کی شادی کی، دوسرے کی، تیسرے کی. تو یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی، لیکن زندگی جو ہے نا وہ ایک لمحے پہ آ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیز آر مائی فائنل ڈیز. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری دوڑ ہے، وہ اس وقت بے معنی لگتی ہے. اس وقت بندہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا. تو ہم آج اسی چیز پہ بات کرنے لگے ہیں. برونی ویئر نے کیا کیا، اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس نے ساری کی ساری جو وہ بندے سمجھتے تھے نا کہ ہم لوگ کیا چیزیں کرنی چاہیے تھیں ہمیں زندگی میں، اس کی لسٹ انہوں نے بنا لی، اور اس نے عنوان دیا کہ ریگریٹس آف ٹائنگ. اس میں ریگریٹس کافی زیادہ تھے، لسٹ جو ہے وہ طویل تھی، لیکن اس نے اس میں سے 5 جو کی تھے وہ پک کیے، جو 5
بگیسٹ ریگریٹس ہیں آف پیپل یا جو زندگی گزار چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر زندگی دوبارہ موقع ملے تو وہ اس طرح سے گزاریں گے. تو وہ جو 5 ہیں پچھتاوے ان کے اوپر ہم یہ آج کی ویڈیو کریں گے اور اسی کو ہم لے کے ٹاپک کو ایکسپینڈ کریں گے کہ یہ 5 کے 5 پچھتاووں کا مطلب کیا ہے اور ہم اب بھی کس طرح سے چیزوں کو فکس کر سکتے ہیں تاکہ ہم جب آپ کی ایج میں ہوں تو ہم لوگوں کو اگر پچھتاوا یہ ہو بھی تو اتنا زیادہ نہ ہو، اتنا زیادہ امپیکٹ نہ ہو اس کا. سب سے پہلا پچھتاوا کیا ہے جو کہ ڈائنگ تھے، ان کا سب سے پہلا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں زندگی اپنے لیے جیتا، اپنی ٹرمز پہ جیتا، اپنی مرضی سے جیتا، نہ کہ دوسروں کی توقعات پہ. جب آپ اپنی ٹرمز پہ یا اپنی مرضی سے زندگی جیتے ہیں نا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ آپ کو پچھتاوا ہی ہوتا ہے، اس کا دکھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو تو خوش کر سکتے ہیں، دوسرے بندے کو خوش نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ نہیں کر سکتے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ ہوتا ہے کہ والدین خوش ہو جائیں، جو گریڈز آ رہے ہیں یا جو مطلب اچیو کر رہے ہیں بندہ جو جس طرف جا رہا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ خوش ہو جائیں، جو معاشرہ سوسائٹی وہ ہمیں ٹک دے دے، جو ہماری فیملی ہے، جو جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں، ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ لوگ خوش ہو جائیں، ان کے لیے ہم لوگ کچھ بنا لیں. ناٹ واٹ وی وانٹ، جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق نہیں بلکہ جو دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں ان کے مطابق. تو اپنے دل کی سنیں اور خود سے پوچھیں، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، خاص طور پہ جو انڈو پاک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو خواہشات ہیں یا توقعات ہیں وہ لاد دی جاتی ہیں. ہر والدین جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے ڈاکٹر یا انجینئر. میں بہت زیادہ فینٹیسٹک قسم کے لوگوں سے ملتا ہوں جو کہ آرٹس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور فیلڈ میں جھک مار رہے ہوتے ہیں، اتنا وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ ہے کہ جس چیز میں وہ اوور دا ٹاپ جا سکتے تھے وہ چیز انہوں نے کی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ والدین نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس فیلڈ میں جائیں، کیونکہ جو ارننگ پوٹینشیل ہے پاکستان انڈیا میں وہ بہت کم فیلڈز میں ہے، وہ زیادہ فیلڈز میں نہیں ہے. جو آرٹس کی فیلڈ ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی دل کی سنیں تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ مجھے زندگی سے کیا چاہیے، میں زندگی کو کس طرح سے ہیپینس سے گزار سکتا ہوں. آپ کے جب بچپن میں تھے، جو جس طرح وہ ایلان مسک کہتا ہے کہ جو میرے بچپن کے خواب تھے انہی کو میں پورا کر رہا ہوں. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بچپن میں کیا چاہتے تھے اور اب وہ خواب کس حد تک چینج ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اب ہم لوگ اس دور میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں یہ موبائل لے لوں، گھڑی لے لوں، یہ گاڑی لے لوں. یہ کبھی بھی ہمارے خواب نہیں تھے. ہم کچھ اور کرنا چاہتے تھے، کہیں اور جانا چاہتے تھے، ٹریول کرنا چاہتے تھے یا خلا میں جانا چاہتے تھے، کوئی جہاز اڑانا چاہتا تھا. لیکن اب وہ سارے کے سارے اپنے جو خواب ہیں ان کو قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیو جابس نے کہا تھا کہ اس جو پلانٹ ہے اس کے اوپر آپ کا وقت محدود ہے اور دوسروں کی زندگی نہ جیو بلکہ اپنی زندگی جیو. اس نے کیا کیا، اس نے جو اپنے اس کے تھے پیرنٹس، وہ چاہتے تھے کہ یہ کالج کمپلیٹ کرے. اس نے کالج چھوڑا، تجربات کیے، ایکسپیریمنٹس کیے، بہت زیادہ فیل ہوا، لیکن اس نے اپنا جو پاتھ تھا وہ جو چنا ہوا تھا اسی پہ چلتا رہا. اسی کا ہم دور تھا بل گیٹس، وہ بھی اسی کے مقابلے میں آ کے اس کے تو وہ تھے بل گیٹس کے. لیکن بل گیٹس نے بھی بہت زیادہ کامیابی اچیو کی کیونکہ اس نے بھی اپنا جو تھا وہ اپنا جو خواب تھا وہ پورے کیا. اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک کا جو ہے مارک زکربرگ، اس نے بھی کیا. میں آپ کو اپنا سناتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک لڑکا تھا جو کہ ٹیوشنز پڑھاتا تھا. جب ہم یو ای ٹی میں مطلب سیکنڈ ایئر میں تھا تو اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا یا فرسٹ ایئر میں تھا تو تعارف ہوا تھا اس بندے سے کہ اچھا یہ بہت زیادہ ٹیوشنز پڑھاتا ہے اور یہ اتنے زیادہ پیسے کما لیتا ہے کہ جو انجینئر فارغ ہوگا اس سے بھی زیادہ کماتا ہے. اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے چھوڑا، اس کو اپنے جو انجینئرنگ تھی اس کو بیچ میں چھوڑا، کمپلیٹ نہیں کی. پتہ نہیں بعد میں کی ہے یا نہیں کی، اس سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن وہ نکلا اور اس نے پڑھانا شروع کر دیا اور وہ اتنا پڑھایا کہ وہ اس میں لاہور میں اس کی ایک شہرت تھی کہ وہ بہت اچھا پڑھاتا ہے. اور پھر وہ بعد میں موٹیویشنل اسپیکر بنا. وہ میں قاسم علی شاہ کی بات کر رہا ہوں. وہ ہم لوگوں سے ویسے سینئر تھا لیکن وہ کلاس میں تھا، جو ہمارا سیشن تھا اس میں تھا. تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو خواب ہیں جو آپ کی سوچ ہے اس کو نہ آپ چھوڑیں، اس پہ آپ سٹک رہیں، وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. اسی طرح میرا ایک اور دوست تھا، اس نے بھی انجینئرنگ چھوڑی، بیچ میں چھوڑ دی اور پھر اس کے بعد وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن گیا. آج وہ اچھے خاصے نیشنل جیوگرافی کے لیے کام کر رہا ہے اور اچھے خاصے وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے
اور ہم سب سے لگتا بھی ینگ ہے، اور اس کے علاوہ فٹ بھی ہے اور خوش ہے اپنی زندگی سے، اور بہت زیادہ پیسے چھاپ رہا ہے وہ اگر انجینئرنگ کرتا تو وہ اتنے زیادہ وہ نہ کر سکتا، لیکن آج وہ کر رہا ہے، وہ اپنا اس نے خواب پورا کیا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جو بندے خواب کے پیچھے چلے جاتے ہیں وہ اتنے سکسیزفل ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندے ڈرتے رہ جاتے ہیں وہ پھر ہماری طرح جابس میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک کاغذ لیں، اس کے بعد کہ بغیر کسی روک ٹوک کے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، جو بچپن میں آپ نے دیکھے تھے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے 5 خواب لکھیں، اپنے 5 ڈریمز لکھیں، اور پھر سوچیں کہ اس ہفتے میں ان میں سے کس ڈریم کی طرف قدم اٹھا سکتا ہوں، اور ہر ہفتے آپ قدم اٹھاتے رہیں، آپ اچیو کر لیں گے وہ ڈریم، اور یہ آپ کا وہ بن جائے گا وے کہ آپ اس طرح سے آپ نے جو پانچوں بگیسٹ ڈریم ہے وہ کر لیں گے۔ دوسرا پچھتاوا، پہلا پچھتاوا تو ہو گیا نا کہ میں نے کاش اپنی مرضی سے زندگی جی ہوتی کہ دوسروں سے کی مرضی سے نہ جی ہوتی۔ دوسرا پچھتاوا اس نے کہا کہ کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی، جتنی محنت میں نے کر دی ہے زندگی میں اتنی محنت نہ کی ہوتی۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ٹائم بہت قیمتی ہے، جو وقت کا ایک ایک سیکنڈ ہے، ایک ایک لمحہ ہے، وہ بہت قیمتی ہے، اور اس لمحے کو ہم کیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو یہ قیمتی لمحات ہیں، چاہے وہ ہماری فیملی اراؤنڈ، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، جو مرضی ہے، لیکن ہم اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں، یہ جو قیمتی وقت ہے اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ لیکن جب آنکھ کھلتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یار وقت تو گزر گیا، جو چھوٹا سا بچہ آپ نے ریسیو کیا تھا پہلی دفعہ، وہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اپنے راہ پہ چل پڑا ہے، تو وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، رشتے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جب آپ کو احساس ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کا ورک تو ضروری ہے ہی ہے، آپ نے پرووائڈ کرنا ہے فیملی کے لیے، آپ نے کما کے لانا ہے تو انہوں نے کھانا ہے، لیکن زندگی اور رشتوں کا بھی حق ہے، رائٹ ہے زندگی کا بھی اور رشتوں کا بھی آپ کے اوپر۔ تو آپ میک شور کریں کہ آپ اپنے رشتوں کو ٹائم دیں۔ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے ہارورڈ جو ہے، اس نے اسٹار بکس کی بنیاد رکھی تھی، اور اسٹار بکس جو بزنس ہے یا جو کافی اس نے جو شروع کی تھی وہ بہت زیادہ مقبول ہونا شروع ہو گئی، پورے یورپ میں ادھر سے شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد امریکہ میں پھیلتی چلی گئی، پھر اس کے بعد اب تو ہر جگہ پہ ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے اسٹار بکس ایوری ویئر۔ وہ اسٹار بکس کا بندہ جو ہے اس نے بانی ہے، اس نے شروع کیا ہے، لیکن اس وقت جب وہ ایکسپینڈ کر رہا تھا اپنا بزنس تو اس کا والد بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ آتا ہے آ کے بیٹھ کے اپنی مینجمنٹ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ میں اب کیا کروں، میرا والد بیمار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کسی کیئر میں چھوڑ دیں یا کسی بندے کو لگا دیں اس کی طرف۔ بڑا آسان تھا اس کے لیے، کیونکہ ہارورڈ جو تھا بڑا کامیاب بزنس مین تھا، کہ کسی بندے کو لگا دیتا اور وہ اس کے والد کی خدمت کرتا رہتا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے بالکل اپوزٹ ڈیسیجن لیا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ میں خود دیکھوں کہ میں ان کی کیئر کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اس نے روزانہ سے 1 گھنٹہ جا کے اپنے والد کی کیئر کرنی شروع کر دی۔ جب اس نے 1 گھنٹہ دیا تو اس کو مزہ آیا کہ یار، اس کو خوشی فیل ہوئی اپنے بزنس سے بھی زیادہ، کہ یار مجھے اس چیز میں خوشی فیل ہو رہی ہے اور والد کو میری ضرورت بھی ہے۔ تو اس نے ٹائم بڑھا دیا، کرتے کرتے وہ بالکل اپنے بزنس سے اس نے چھٹی لی، اس نے اپنے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے اس کے حوالے کیا بزنس، اور اس کے بعد اپنے والد کے خدمت میں لگ گیا، اور یہ تقریباً کوئی سال کا ایک گڈ پارٹ آف اے ایئر وہ یہ کرتا رہا۔ تو یہ جب وہ واپس آیا کمپنی میں، تو یہ جو فیصلہ تھا، اس کی لیڈرشپ کی جو سٹائل ہے اس کو اس نے بالکل چینج کر کے رکھ دیا۔ اس نے جو اپنی یہ کمپنی تھی اسٹار بکس، اس کو ایک کمپیشنیٹ کمپنی میں بدل دیا، ایک انسان دوست کمپنی میں بدل دیا۔ آپ کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں جو کہ نان نیگوشیبل ہوتی ہیں، وہ نان نیگوشیبل آپ طے کریں اور انہیں لکھ کے رکھیں۔ وہ نان نیگوشیبل بڑی سمپل چیزیں ہو سکتی ہیں، بچوں کو سائیکلنگ کے لیے لے کے جانا، بچوں کو واک پہ لے کے جانا، خاندانی جو ایک فیملی کی ٹریڈیشن ہے، یعنی کھانا اکٹھے کھانا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے رمضان کے علاوہ ہم لوگ اکٹھا کھانا ہی نہیں کھاتے، کیونکہ سب لوگ ڈفرینٹ ٹائمنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ہفتے میں 1 دن میک شور کریں، میں تو ویسے 2 دن میک شور کرتا ہوں کہ 2 دن ایٹ لیسٹ سارے لوگ اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں، پریپیئر بھی کریں فوڈ اور اس کے بعد کھائیں بھی، بڑا ضروری ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی اپنی کمپنی کے مالک یا سی ای او سے میٹنگ کر رہے ہیں، اس طرح آپ اس ٹائم کی حفاظت کریں اور میک شور کریں کہ آپ اس وقت پہ کوئی کام نہ کریں، اپنے کیلنڈر میں رکھیں اس چیز کو۔ تیسرا پچھتاوا جو برانی ویئر نے کور کیا اور جو لوگوں کو تھا، جو کہ اپنے آخری سٹیج پہ تھے، وہ یہ تھا کہ کاش میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا،
کہ آئی وش کہ میں نے جو چیزیں سوچی تھی میں کہہ سکتا. ہم لوگ خاص طور پہ میں تو ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جو کہ یعنی بینگ اے مین، مرد، مجھے لگتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ زیادہ تر اپنے دل کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ چھپا لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا جو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس میں آپ زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے. آپ کی بڑا خاموشی سے آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ آپ سے کرتے ہیں، لیکن آپ اتنا زیادہ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں اس میں. اور پھر اس کے علاوہ آپ اگر کسی کو کوئی پسند ہے تو اس کو بھی جا کے ایکسپریس نہیں کر سکتا سب زیادہ. تو وہ سب سے پہلے اگر تو کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں فیئر ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے یا کہیں کچھ کہہ نہ دے، یا آپ شرماتے ہیں، یا جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں ان کو بگڑنے کا آپ کو ڈر ہوتا ہے. لیکن ایک وہ چنگاری ہوتی ہے نا، وہ دل کے اندر رہ جاتی ہے، کہ جو دبا ہوا احساس ہے نا وہ نہیں جاتا، وہ جو ٹیسیں ہیں نا وہ نکلتی رہتی ہیں اس احساس کی. تو آپ سیکھیں کہ اپنی بات کو آپ کس طرح سے مولڈ کر کے اچھے طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں اور ایکسپریس کر سکتے ہیں. بالکل سچ کہیں لیکن نرمی سے اپنی بات کنوے کر دیں، کیونکہ جو باتیں رہ جاتی ہیں وہ دل کی پھانس بن جاتی ہیں. رابن ولیمز کی ایک مشہور ہے کہ وہ ایک بڑا زبردست قسم کا کامیڈین تھا، اور اس نے دنیا کو ہنسایا ہے، اس نے دنیا کے اوپر کہہ بکھیرے ہیں، لیکن وہ اندر سے ایک ٹوٹا ہوا شخص تھا. اس کی جو اسمائل تھی اس کے پیچھے ایک وہ غم تھا اس کی زندگی کا، لائف کا، اور اتنا وہ گہرا تھا، شدید تھا. یعنی جو بھی آرٹسٹ ہوتا ہے یا جو بھی ایکٹر ہوتا ہے یا جو بھی بندے ہوتے ہیں یہ حساس ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی اپنے جذبات جو ہیں ان کا اتنا زیادہ اظہار نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں بڑے گہرے. تو رابن ولیمز نے ایک دن خاموشی سے اپنی جان خود لے لی. تو وہ کیوں اس نے کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ساری کی ساری جو تھنگس تھیں، جو وہ چیزیں تھیں جو دل میں پھانس کی طرح بیٹھ گئی تھیں. دوسری طرف مایا اینجلو جو ہے اس نے ہمیشہ اپنے درد، جذبے، اپنا جو بھی پیشن تھا یا جو بھی اس کے ساتھ زندگی میں پیش آ رہا تھا، اس نے ہمیشہ زندگی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آ کے بتایا، کھل کے بتایا، اور دنیا نے اس سے محبت کی، اس کو پسند کیا، اس کو اپنایا. تو جس سے آپ کرتے ہیں کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بات کریں، محبت کرتے ہیں کسی سے، اس کو بتائیں کہ یہ میرا جذبہ ہے. جسے معاف کرنا چاہتے ہیں اسے معاف کریں، بہت ضروری ہے یہ چیز، ہم لوگ نہیں کرتے. یعنی معافی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے زندگی میں، کہ آپ بس معاف کر دیں لوگوں کو جنہوں نے غلطی کی ہے، جنہوں نے آپ کے اوپر کچھ ظلم بھی کیا ہے، جبر بھی کیا ہے، تب بھی آپ معاف کر دیں. ایک میسج کریں، ایک خط لکھیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ کسی طریقے سے ان کو کنوے کر دیں، فیس ٹو فیس کر دیں. اس سے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. جب آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا تو پھر آپ پیس پہ آ جائیں گے، اور آپ کی جو رات کی نیند ہے وہ اچھی ہو جائے گی. برانی ویئر کہتی ہے کہ چوتھا پچھتاوا، فورتھ پچھتاوا کیا ہے، کہ کاش میں اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. ہم لوگ زندگی کی دوڑ میں اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، یا اپنے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، پازیٹیو ریلیشن شپس، ان کو فوسٹر نہیں کرتے. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں اچھے نہیں ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ ہم لوگوں میں سے جو میکسیمم تعداد ہے وہ اپنے آپ کو انٹروورٹ کہہ کے بڑا خوش محسوس کرتے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ انٹروورٹ ہو یا ایکسٹروورٹ ہو، آپ کو کانٹیکٹ رکھنا چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ. فیملی کے ساتھ تو آپ کا ہے ہی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ دوستی جو ہے وہ وقت مانگتی ہے. ایک ہی دوستی کے اوپر انویسٹمنٹ ہے آپ کی، وہ ہے وقت کی. جو مصروفیت ہوتی ہے یا مصروفیت کا بہانہ ہوتا ہے، اس سے آپ کا دوستی کا جو تعلق ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو دوستوں سے رابطے میں رہنے کی ہمیشہ کوشش کریں، اور ہمیشہ رہنا چاہیے دوستوں کے ساتھ رابطے میں. بل گیٹس اور وارن بفٹ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن اکثر وہ آپس میں بات کرتے ہیں، آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ملتے ہیں، اور باقاعدہ وہ دوستوں کی طرح برج کھیلتے ہیں یا شطرنج کھیلتے ہیں. یا وہ جو اوکلاہوما میں وہ ایک بڑی مشہور اس کی برگر کی شاپ ہے، بالکل بیسک سی ہے ابھی تک، لیکن وہ اس میں جا کے برگر کھاتے ہیں جو کہ اس کا فیوریٹ ہے وارن بفٹ کا. تو وہ یہ دوستی رکھنا بڑا ضروری ہے. وہ بلینئر ہیں حالانکہ دونوں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ٹائم آپس میں اسپینڈ کرتے ہیں وہ سیم آئی کیو کے لوگ ہیں، تو وہ انجوائے کرتے ہیں. تو بل گیٹس نے کہا تھا کہ وارن کی جو دوستی ہے، یا جو وارن بفٹ کی دوستی ہے، وہ میرے لیے زندگی میں سب سے جو قیمتی تحفہ ہے وہ ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی ایک دوست کو چنیں جو کہ آپ کا بڑا پرانا دوست ہے، اس کو آج ہی میسج کریں. بس اسے اتنا لکھیں کہ یاد آیا، اور چلو کوشش کرتے ہیں کہ ملتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آج کل جو پاکستان سے جس طرح ہم لوگ ہیں،
ہمارے دوست تو پتہ نہیں کدھر کدھر پھیلے ہوئے ہیں، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی یو ایس اے میں ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیکسٹ کر دیں، واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، اور ممکن ہے کہ وہ بھی آپ کو ہی یاد کر رہا ہو، لیکن وہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ ایک میسج کا ہوتا ہے کہ میسج جو کر دے وہی کر دیں۔ اب آتے ہیں پانچویں پچھتاوے کی طرف۔ برانی ویئر کہتی ہے کہ پانچواں سب سے بڑا پچھتاوا یہ تھا کہ کاش میں خود کو خوش رہنے کی اجازت دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خوش رہنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ وی ڈاؤن ٹو بی ہیپی۔ جب ہم اپنے آپ کو خوش رہنے کی اجازت نہیں دیتے تو وہ پھر خوشی ہمیں کبھی ملتی نہیں ہے۔ خوشی ایک ڈسٹینٹ قسم کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کی طرف ہم بڑھتے رہتے ہیں۔ میں کار لے لوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، کار لی تو پتہ چلا کہ میں تو خوش نہیں ہوا، یا خوشی جو ہے وہ 2-3 دن رہی، اس کے بعد ختم ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں گھر لے لوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ گھر بھی لے لیا تو خوش نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اور یہ ساری مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، اور یہ ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی نہیں ہمیں ملتی۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی از رائٹ ناؤ۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جائیں، ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، یہی خوشی ہے۔ ہم جو خوشی کو مستقبل پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ خوشی کبھی بھی ہمیں ملتی نہیں ہے، وہ ایک ڈسٹنٹ وہ ٹارگٹ بن جاتا ہے کہ مجھے پروموشن ملے گی تو میں بڑا خوش ہوں گا۔ یہ آپ نہیں ہوں گے، آپ اس کے بعد بھی غمگین ہی رہیں گے کیونکہ خوشی جو ہے وہ اس وقت ہے آپ کی، پروموشن سے پہلے بھی آپ کی خوشی ہے، پروموشن ہوگی تب بھی خوشی ہوں گے آپ۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہوتا ہے نا، جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو اس وقت دنیا کی چیز ہے وہ آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ دنیا کی بیسٹ چیز ہے۔ آپ کے جو گھر ہے وہ دنیا کا بیسٹ گھر ہے، آپ کی جو گاڑی ہے وہ دنیا کی بیسٹ گاڑی ہے، اور یہ آپ مطلب ایک فیلنگ کی بات ہوتی ہے۔ میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت بھی میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب آپ جائیں گے یونیورسٹیز میں، جائیں گے کالجز میں، جائیں گے، لوگوں کے پاس بہت سی وہ کول قسم کی چیزیں ہوں گی، تو ان کو دیکھ کے کیا آپ فیل کرو گے؟ میں نے کہا کیا فیل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ فیل کرو کہ جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کا اپنا ہے، سب سے زبردست چیز وہ ہے، اور وہ چیز کوئی زندگی میں میرے ساتھ ٹھہر گئی ہے، اور وہ میں شکر کرتا ہوں کہ وہ ٹھہر گئی ہے، کیونکہ اس چیز کی وجہ سے میں بڑا خوش رہتا ہوں، بڑا پیس پہ رہتا ہوں۔ کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میرے پاس اگر وہ چھوٹی گاڑی ہے سوزوکی کی تو وہی سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ وہ مجھے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جا رہی ہے۔ دنیا میں اگر ہیں فراریز ہیں یا کچھ بھی ہے، اس سے کیا لینا دینا مل جائے، یا کہ کوئی بھی بڑی کار ہے، کیا لینا دینا؟ یہی خوشی آپ کو دیتی ہے، یہ نہیں کہ میں یہ کروں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، اس سے آپ خوش نہیں ہوتے۔ تو ابھی اس لمحے آپ خوش رہنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دلائی لامہ جس نے جلاوطنی کی زندگی گزاری، دکھ دیکھا، حالات برے تھے، گورنمنٹ پیچھے پڑی ہوئی تھی، مارنے کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، پھر بھی وہ دلائی لامہ کی اگر آپ پکچر دیکھیں یا آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو وہ دلائی لامہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے، ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ شکر گزار ہے، وہ ہر وقت شکر کی کیفیت میں رہتا ہے، سادہ ہے، اور ہر لمحے میں جیتا ہے، اور خوش ہوئے اس طرح سے رہتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہی بیسٹ ہے میری زندگی میں۔ تو ہر رات جو ہے میں تو اپنا جو ہے نا سوچ کے یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس یار کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور 3 کون سی ٹاپ کی چیزیں ہیں۔ تو آپ یقین جانیں میرے ذہن میں لاتعداد چیزیں آ جاتی ہیں جن کے اوپر آپ شکر کر سکتے ہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ بھی لامحدود ہوں گی، لیکن ان کا بھی ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں، وہ جس طرح بابا غالب نے کہا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا ہے جس کے اوپر آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، یہی شکر گزاری ہے سب سے بڑی، اور الحمدللہ کہہ کے سو جائیں۔ چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ آپ کو بڑا سکون دیتی ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ تھے 5 پچھتاوے جو کہ برانی ویئر نے کہا تھا کہ اصل میں سب ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں، اور یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ زندگی اپنی مرضی سے جیو، وہ جو پہلی بات تھی، محبت کا اظہار کرو جو دوسری بات تھی، خود کو خوش رہنے دو تیسری بات تھی، دوستوں کو یاد رکھیں چوتھی بات تھی، اور کام کے ساتھ زندگی کو بھی وقت دیں 5ویں بات تھی۔ یہ ترتیب ڈیفرنٹ ہوگی لیکن یہ 5 باتیں تھیں جو کہ ہم نے کی ہیں کہ زندگی محبت کا اظہار کرو، خود کو خوش رہنے دو، دوستوں کو یاد رکھو، اور زندگی میں اپنے آپ کو کام کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی وقت دو۔ تو اگر اس ویڈیو نے آپ کو ذرا سا بھی سوچنے پہ مجبور کیا ہے تو آپ پلیز مجھے کامنٹس میں بتا دیجیے گا کہ کون سی ایسی وہ ہے ان پچھتاؤں میں سے کون سا پچھتاوا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ریلیونٹ ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو امپروو کریں۔ اگر آپ کو اور بھی کوئی چیز اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے چاہیے تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں۔
آپ مجھے بتا دیں کامنٹس میں، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔